بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل ایک قلعے کی طرح ہے جس میں کسی کا بھی داخلہ آسان نہیں، مگر شیطان جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے وہ کسی نہ کسی طرح کوئی چور دروازہ ڈھونڈ لیتا ہے تاکہ انسان کے دل پر اپنا قبضہ جما کر جو چاہے اسے کرا لے، یعنی ایک طرح سے اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے آرام کے ساتھ شیطان کے ہاتھوں اپنا دل سونپ دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان کب کون سا دروازے سے اس میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو وہ تمام دروازے بند کرنے ہیں جس سے شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ دراصل انسان کو وہ سارے دروازے پتہ ہی نہیں ہوتے جس کی حفاظت میں ذرا سی کمزوری آنے پر شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا ہر عقل و بالغ انسان پر فرض ہے، اور ان راستوں کو پہچاننا بھی واجب ہے جن سے شیطان کا آنا ممکن ہے۔ شیطانی راستے ان گنت ہیں، مگر کچھ ایسے راستے نہایت ہی برے ہیں جن کو انسان جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے۔ شیطان کے داخل ہونے کا سب سے بڑا دروازہ غضب و غصہ اور شہوت ہے۔ جیسے ہی انسان کو غصہ آتا ہے، بس شیطان جو کہ پہلے ہی اپنی فوج کے ساتھ حملے کیے تیار رہتا ہے، انسان کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آدمی غصہ کرتا ہے تو شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے کہ بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عرض کیا کہ تم وہ ہو جن کو خدا نے رسول بنایا اور کلام کیا۔ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور اس کی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ خدا سے میری سفارش کیجئے کہ وہ توبہ قبول فرما لیں۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے اس کی درخواست قبول کی، اور جب پہاڑ پر تشریف لے گئے اور رب سے ہم کلام ہو کر واپس اترنا چاہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے عرض کیا ہے کہ تیرا بندہ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو۔ حکم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری حاجت پوری ہوئی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ معلوم غصہ ہوا اور تکبر سے کہنے لگا، میں نے ان کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو مرے پر کیوں کرنے لگا ہوں؟ پھر عرض کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ نے خدا سے میری سفارش کی۔ میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، مجھ کو 3 چیزوں میں ہمیشہ یاد رکھیے، ان سے آپ کو میں نقصان نہ پہنچا سکوں۔ نمبر 1، غصے کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کریں، کیونکہ میری روح تو آپ کے دل میں ہے اور آنکھ آپ کی آنکھ میں، اور جہاں جہاں بدن کا خون دوڑتا ہے وہاں وہاں میرا گزر ہے۔ جب آدمی غصہ کرتا ہے تو میں اس کی ناک میں پھونک مار دیتا ہوں تو پھر اس کو کوئی خبر نہیں رہتی کہ میں کیا کرتا ہوں، اس لیے غصے کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کریں۔ نمبر 2، میدان جنگ میں مجھ کو یاد رکھو، کیونکہ جب آدمی لڑائی میں چلتا ہے تو اس کا گھر بار، بیوی، بچے، اس کا خاندان، رشتہ دار، سب چیزوں کو میں یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ بھاگ جائے۔ اس بات کو یاد رکھو کہ جس عورت کا محرم اس کے پاس نہ ہو اس کے پاس ہرگز مت بیٹھنا، کیونکہ اس کی طرف سے میں تمہارا پیغام پہنچاتا ہوں اور اس کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں، یہاں تک کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روایت میں اس روایت سے انسانوں کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے، یعنی غضب، شہوت اور حرص، کیونکہ غصہ اور حسد اسی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ میدان جنگ سے بھاگنا اس سے دنیا کی حرص و متاع کی طرف اشارہ دیتا ہے، کیونکہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی مجھ پر کس طرح غالب آ سکتا ہے۔ جب وہ ہنسی خوشی رہتا ہے تو میں اس کے دل میں
दिल में रहता हूँ और जब गुस्सा होता है तो उड़कर इसके सर पर पहुँच जाता हूँ। हारिकीन कराम, हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें कुरान और हदीस के ज़रिए हमारे दुश्मन के बारे में खुले अल्फाज में बता दिया है, ताकि इसकी तरफ आने वाले तमाम रास्तों को हम आसानी के साथ बंद कर सकें। मगर हमारी नाअहली और बेगैरती के इन सब रास्तों और हदायतों के बावजूद हमने खुद को शैतान के हाथों का खिलौना बना दिया है। शैतान की दुश्मनी अज़ल से अबद तक चलेगी, मगर हम खुद को खुदा का फरमाबरदार समझते हैं। क्या हम इस लायक हैं? कुछ लोग कहते हैं हम दुआ मांगते हैं मगर दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरह ज़िक्र इलाही से भी शैतान नहीं भागता, क्योंकि ज़िक्र और दुआ कबूल होने की शर्तें हम भूल चुके हैं। हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। हज़रत इब्राहिम बिन आदम ने फरमाया कि दुआ कबूल ना होने और दिल मुर्दा हो जाने की वजह यह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का हक मालूम हो जाने के बाद भी हमने फरमाबरदारी नहीं की। कुरान पढ़ने के बावजूद इसके अहकामात पर नहीं अमल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा किया मगर इसकी और इनकी सुन्नतों पर अमल नहीं किया। मौत का खौफ होने के बाद भी इसकी तैयारी नहीं की। और अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म था कि शैतान को अपना दुश्मन जानो, मगर हमने गुनाह करके शैतान से याराना किया। दावा खौफ दोज़ख किया मगर अपने जिस्म को इससे झोंक दिया। जन्नत को दिल से चाहते रहे मगर इसके लिए अमल नहीं किया। सुबह उठते ही अपने ऐबों को पीछे डाल दिया और लोगों की ऐबजोई इख्तियार की। इन सब करतूत से खुदा नाराज़ हो गया, फिर दुआ कहाँ कबूल होगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शैतानी कामों से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।